اللهم صل على محمد. اللهم صل على دیکھیں قرآن جو شروعات ہوتی ہے قرآن کی
وہ خداوند عالم نے جو قرآن کی شروعات اس ترتیب سے نہیں کی جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا. سب سے پہلی آیت جو ہے اقرا ہی نازل کی گئی وہ اقرا کی پڑھو. لیکن اس سے پہلے بھی بالکل شروعات جو ہوتی ہے قرآن کی، جو ہمارے سامنے قرآن جو اللہ دے کے گئے ہیں پورے قرآن، اس کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جتنے سورے شروع ہوتے ہیں سب میں قرآن سے شروع کیا جاتا ہے. صرف ایک سورہ چھوڑا، سورہ برات جو ہے جس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ دیکھیں یہ رحمت کیونکہ خدا نے ابتدا جو کی ہماری اپنی رحمت سے کی، اور خدا بار بار ہم کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے. آپ دیکھیں خداوند عالم سے اپنی رحمت سے مایوسی کو کفر قرار دیا. یعنی اگر ہم خدا کی رحمت سے مایوس ہو گئے یعنی خدا کی ذات کا انکار کر دیا تھا. یعنی کوئی شخص کتنی ہی پستی میں چلا جائے، کتنی ہی رذالت میں چلا جائے شیطان کے فریب میں آ کے، لیکن اگر وہ خدا کی طرف پلٹنا چاہتا ہے تو خدا کہتا ہے میرے عزم پر میری رحمت سبقت کرتی ہے. عزم کیا ہے؟ عذاب الہی. اور اس پر خداوند عالم کی رحمت سبقت کرتی ہے. اور آپ دیکھیں خداوند عالم نے جب ایک جگہ وہاں ڈرانے کی بات کی تو بسم اللہ سے ابتدا نہیں کی. سورہ نحل میں تو 2 بار بسم اللہ شروع آ گئی. یعنی خداوند عالم جیسے آپ دیکھیں خداوند نے اپنے انسان اپنے میں غور کرے تو خدا کی کتنی نشانیاں ہوتی. آج جب ان کے دریچے کھلتے ہیں انسان تحقیق کرتا ہے تو خدا کی قدرت کے آگے سجدہ کرنے لگتا ہے. تو اب جیسے خدا خواستہ کسی کا قلب سے رابطہ جب جسم کا بند ہونے لگتا ہے، مادی طور پر جو مادی جو قلب ہے اس کا جو رابطہ جسم میں بند ہونے لگتا ہے، جو سال و خون کے ذریعے ہوتا ہے رگوں سے، وہ بند ہونے لگتا ہے. اگر قلب اس کا وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے گویا موت کی طرف جب جانے لگتا ہے تو ایک ذریعہ ایسا ہوتا ہے کہ بائی پاس کے ذریعے سے اس رگ کو صحیح کیا جاتا ہے. لیکن میری بات ہوتا ہے تو خداوند عالم نے 113 سوروں کی شروعات بسم اللہ سے کی. ایک جہاں بسم اللہ نہیں کہی، ڈرایا، لیکن بائی پاس کے ذریعے یہاں 2 بار بسم اللہ کہی. اس کمی کو 114 کی کمی کو 114 کے ذریعے ہی پورا کیا. اور ایک جہاں خداوند عالم نے بسم اللہ ہٹائی ہے کہ یہاں بسم اللہ نہیں ہے، یہاں عذاب کا ذکر ہے، سختی کا ذکر ہے، تو وہاں دوسری طرف ایک جہاں 2 بار بسم اللہ ہے. ایک بائی پاس یعنی خداوند عالم ہم کو ڈراتا ہے اپنی رحمت میں بلانے کے لیے. اب خداوند عالم اہل بیت، اب اسے ہی صفت اہل بیت میں خدا اہل بیت ہمیں خدا کی طرف لے جانا چاہتا ہے. ڈرانے کا یا خوشخبری دینے کا مقصد کیا ہے؟ جو اپنے نامہ اعمال پہ غور کریں. نامہ اعمال پہ غور کرنے کے مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دیکھو تم فرشتوں سے افضل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہو اور یہ جانوروں سے بدتر بنے جا رہے ہیں. جانور جسے آپ تصور کریں کہ یہ انسان کی زندگی میں آنے کی دنیا کا مقصد یہ ہے کہ اپنے یہاں الہی صفات کو پیدا کریں. الہی صفات تمام جیسا خدا کے تمام اچھائیاں خدا میں موجود اور خدا ہر نقص سے پاک ہے. اسے انسان کو کوشش کرنا چاہیے
کہ تمام اچھائیوں کو اپنے اکٹھا کرے اخلاقیات کی، اور جتنے بھی رذائل ہیں اپنے سے دور کرے۔ اب یہ ہوگا کیسے؟ اسی لیے خداوند عالم نے تولا اور تبرہ دعا دی۔ تولا کیا ہے؟ جو خدا کی صفات ہے اس کی طرف در کرو، اس کی طرف پڑھو، اپنے یہاں پیدا کرو۔ جن کا یہ بدل عتم ہے، جو الہی صفات کے مدد ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اور اس کے مقابلے میں جو شخص الہی کے مقابلے میں آئے یا الہی صفات کا منکر ہو، اس کے خلاف بات ہے، اس سے تبرہ، اس سے برات کرو، دوری اختیار۔ تو تولا و تبرہ خدا نے اسی لیے واجب کیا، اور اس کے لیے قرآن میں آیت میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا المودۃ فی القربى، یعنی یہ بھی بتائیے تمہیں کس کی طرف تولا ہے، اس کی طرف کرنا ہے جس کو اجر رسالت جس کو قرار دیا خداوند عالم کی محبت، کیونکہ یہ محبتیں اتنی پاکیزہ ہوتی ہیں کہ اگر کسی کے دل میں ان کی محبت آ جاتی ہے تو انسان کو کھینچ کے وہاں لے جاتی ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا، اتنی کشش ہوتی ان کی محبت۔ آپ دیکھیں تاریخ پلٹ جاتی ہے، انسان کی زندگی ہم لوگ کے ماحول میں یو ٹرن لے لیتے ہیں، انسان کہاں جا رہا ہوتا ہے، کہاں پہنچ جاتا ہے اگر ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، ان کی معرفت حاصل کرتی۔ تو عزیزان گرامی، خداوند عالم نے بہترین موقع ہمیں دیا، ماہ محرم ہے، آپ دیکھیں اس میں دیکھیں ہم حسین سے کتنے قریب ہیں، اور حسین سے قریب ہونے کے ہمارے اندر حسین والے صفات ہیں نہیں، اور غور کرنا چاہیے جنگ ہوئی تھی کس بات کو ہوئی تھی۔ یاد رکھیے گا امام حسین نے جو جنگ کی تھی اصول کے اوپر کی تھی، جو خدا کا قانون رہے گا، نبی کا قانون رہے گا، سننا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، جیئیں گے تو خدا اور نبی کی سنت پہ جیئیں گے، ورنہ مریں گے تو خدا اور نبی کی سنت پہ مریں گے۔ کسی کو عزت کہا امام حسین نے جو کہا ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، امام کا جملہ ہے آج تمہیں ذلت دے لو، ذلت سے معنی کیا ہے؟ اور عزت کا معیار امام حسین نے جو ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے، عزت اور ذلت کا معیار شریعت محمدی، یہ ہم شریعت محمد اللہ کا اقرار کرتے ہیں، محمد جو قانون لائے ہیں، جو شریعت لائے ہیں، جو جینے کا سلیقہ لائے ہیں، اسی حساب سے ہم زندہ رہیں گے۔ جو محمد نے حرام کیا ہے وہ ہم حرام سمجھتے ہیں، جو حلال کیا اسے حلال سمجھتے ہیں، اور اسی پہ جیئیں گے، اسی پہ مریں گے۔ تو ہماری زندگیوں میں جو معیار ہونا چاہیے بس یہی ہونا چاہیے کہ اگر ہم عزاداری کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ دین محمد کی بقا کے لیے جو قربانیاں دی گئی ہیں ان کو یاد کیا جائے، تو عزیزان گرامی اگر میں خود ان چیزوں کا مذاق اڑا رہا ہوں، اگر میں ظاہری طور پر بیٹھ جاتا ہوں آ کے آپ کے پاس گفتگو کر کے چلا جاتا ہوں، لیکن میرے عمل میں تضاد ہوتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مولانا کہتے کچھ اور کرتے کچھ نہیں۔ آپ غور کریں، تو یہ میرے اوپر نہیں، سب کے اوپر یہ بات لازم آتی ہے کہ ہم کہتے کیا ہے اور کرتے کیا ہے۔ زبان سے تو ہم تولا کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو تمرہ ہوتا ہے، ادھر سے ادھر آ رہا ہے، ہمیں جانا چاہیے کربلا کی طرف لیکن ہم جاتے ہیں شام کی طرف، ہمیں جانا تو چاہیے خدا کی طرف لیکن ہم ہوتے کیا خدا سے دور ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اس دھوکے میں آ جاتے ہیں جو شیطان ہمیں دینا چاہتا ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہیلا فریب یہی ہے کہ تم اہل بیت سے دور ہو۔ کیوں؟ اس کا تو کیونکہ جب اہل بیت سے دور ہو جاؤ گے تو قرآن سمجھ نہیں پاؤ گے۔ قرآن تو رہے گا لیکن حافظے میں رہے گا، عمل سے قرآن ہٹ جائے گا۔ نماز میں تو کہو گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، لیکن عام زندگی میں ہر ایک کی عبادت کرو گے، ہر ایک سے مدد مانگو گے، خدا کے چھوڑ کے ہر ایک کی اطاعت کرو گے تو مدد کرو گے۔ اب دیکھ تو خداوند عالم نے آئے تو خدا کی رحمت جو ہے
اس لیے اس کے ہاں چاہے جتنی غلطی کرے، چاہے جتنی غلطی ہے، خدا کی رحمت سے باہر نہیں۔ اور کریں خدا عالم ہمیں صرف اور صرف اپنی طرف بلاتا ہے۔ محبت کی بات ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ انسان کی دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کی ماں کرتی ہے، اور ماں سے کہیں زیادہ ائمہ ہم کو محبت کرتے ہیں اور رسول ہم کو محبت کرتے ہیں۔ آپ تصور کریں ائمہ اور رسول کی محبت خدا کی محبت کا مظہر ہے۔ خدا ہم سے کتنی محبت ہے تصور نہیں کر سکتے۔ ائمہ ہم سے محبت کرتے ہیں تو ائمہ ہمیں اپنی طرف بلانا ہے، اور جو بھی انسان علم کی طرف سفر کرتا ہے، ہم یہاں آئے ہیں، آپ یاد رکھیے گا امام حسین علیہ السلام کریم ہیں، آپ ان کے نام پہ کچھ بھی کریے تو کم سے کم وہ 10 گنا دیں گے جو ان کی سنت ہے۔ لیکن اگر محبت معرفت کے ساتھ ہو جائے تو کیا کریں، ہم ان کے نام پہ وقت خرچ کرتے ہیں تو خدا ہمیں زندگی کو برکت دے گا، خدا کا وعدہ ہے۔ کچھ قرضے ہیں جن کی ادائیگی کا خدا نے وعدہ کیا ہے۔ اگر تم امام حسین کے نام پہ قرض ہو اور قرض ساتھ تو خدا نے قرآن میں قرضے کا ذکر کیا ہے، جو قرضہ کیا ہے جو ہم نے دیا ہے اس میں سے ہمارے اہل بیت کے لیے وقت نکالیں، اہل بیت کے خرچ، ان کی سیرت کو سیکھنے میں سمجھنے میں خرچ کرنا، جو بھی وہ خدا کو صدقہ ہوتا ہے، خدا کو قرض دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں خدا نے قرآن میں کہا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں، مغفرت کر دوں، میں تمہیں بلند بنا دوں۔ جہاں جہاں آپ دیکھیے جو قرض کا ذکر آیا ہے اس سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، سب سے بڑا حق ہے کہ تم اہل بیت کے نام پہ اپنی زندگیوں کو وقف کرو۔ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا اہل بیت کے لیے تمہارا ہونا چاہیے۔ تو گویا تم نے ایک قرض خدا کو دیا ہے، خدا تم سے قرض کا مطالبہ کر، خدا ہم سے قرض مانگ رہا ہے، تو کس قرض کی بات ہو رہی ہے؟ خدا کہتا ہے خدا کو کس کے قرض دیں گے؟ خدا چاہتا ہماری زندگیاں بن جائیں، آخرت بن جائے۔ خدا نے جو ہمیں خلق کیا ہے آخرت کے لیے خلق کیا ہے، ہمیشہ باقی رہنے کے لیے خلق کیا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس زندگی کو پسند کرتے ہیں، جہنم میں ہمیشہ باقی رہنا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ باقی رہنا چاہتے ہیں۔ اگر ہمارا شمار اہل بیت کے ساتھ نہیں ہوا تو آپ سمجھ لیجیے کہ ہمارا ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں اہل بیت کے دشمن، تیسری کوئی جگہ نہیں۔ یا اہل بیت کا ٹھکانہ ہے یا ان کے مخالفین کا دو گروہ ہیں قیامت۔ تو کوئی ایسے صفات اپنے آپ پیدا کر لے جو اہل بیت کے گروہ میں ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس میں سب سے بے زیادتی کا قرآن سب سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ محبت ہے۔ اگر ہمارے محبت ہے وہ فطری بات ہے، محبت ایسی شے ہوتی ہے انسان کو کیا سے کیا بنانا۔ تاریخ میں مجازی محبتوں کے کارنامے موجود ہیں، لیکن حقیقی محبت ہو جاتی ہے۔ آپ تصور کریں ایک بار کا واقعہ ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے، بہت بڑا چور ہوتا ہے، چوری کرتا ہے، تو اس نے سنا کہ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو سب سے بڑا متقی ہوگا اس سے اپنی بیٹی کی ہم شادی کریں گے۔ اب اس نے اعلان سنا تو اس کے دماغ میں یہ بات ہے کہ اس سے بہتر کیا روز چوری ہے، بادشاہ کا خزانہ لوٹنے کا فری کا موقع مل جائے گا، شادی ہو جائے گی، ہمیشہ کھائیں گے حرام کی۔ اب اس کے بعد وہ قطر متقی بن جاتا ہے، گوشہ نشین اختیار کرتا ہے، صحرا میں چلا جاتا ہے۔ اب لوگ اس کی عبادت دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں اور پورے شہر میں گویا چرچا ہو جاتا ہے۔ اب پورے شہر میں چرچا کہ سب سے بڑا عابد ہے، یہاں تک کہ بادشاہ بھی متاثر ہے اور معلوم ہوا اس کو جو تلاشی مانی سب سے بڑا عابد زاہد متقی پرہیزگار ہے۔ اب وہ اس کو دعوت دیتا ہے اپنے یہاں، جب دعوت پہ جاتا ہے تو اپنی ہاتھ میں کہ میں چاہتا ہوں تم سے اپنی بیٹی کا عقد کروں۔ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے کل میں بتاؤں گا، پتہ نہیں کیا ہوتا دماغ میں بات آتی۔ اب یہ رات بھر سوچنے لگتا ہے، لیکن خدا ایسے ہدایت کرتا ہے جب میں نے خدا کی مجازی عبادت کی، یہ دنیا مجازی ہے،
جب ہم نے دنیا کے لیے خدا کی عبادت کی تو خدا نے سب بے دنیا مجھے دے دی، اور حقیقت میں اگر ہم خدا کی عبادت کریں تو خدا کیا نہیں دے سکتا؟ خدا کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، خدا کے نام پہ آپ کچھ ہم نماز پڑھتے ہیں تو پھر صحیح رہتی، روزہ رکھتے ہیں تو دیکھیے کتنے پائے، لیکن وہ سب دنیا تک رہ جائیں گے اگر اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت کتنی تاکید، کیونکہ اہل بیت کی محبت خدا کی محبت، اہل بیت نے اپنے کو اتنا خالص کر لیا، اس پیمانے پہ خالص کر لیا صفات خدا کہ اب جویا ان کی محبت اہل بیت کی محبت، اور خدا کی محبت میں وہ فرق نہیں، اسی لیے خدا عالم نے کہا کہ تم خدا کی ذات کی معرفت نہیں حاصل کرو، اہل بیت کی معرفت حاصل کرو، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور جتنی معرفت ہے اہل بیت بیٹھتی جائے گی، خدا عالم کے انعام اکرام کے حقدار بنتے جائے، اور خدا عالم آپ دیکھیں ان سے جو بھی مجھے، اب جناب ابوذر ہیں، جناب ابوذر کون ہے؟ رسول اللہ کے صحابی ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے سچے ہیں، یہ زمین پہ ایسے سچا نہیں جس کا بہت بڑا ابوذر جیسا، اللہ ہو، تو کیا ابوذر علی کے برابر ہو جائے؟ کبھی نہیں ہو، ابوذر علی کے برابر نہیں، اس کی جان میں آئے تو ہے اللہ اکبر۔ اب انہی ابوذر کے جو غلام ہوتے ہیں جناب جون، اور جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ وصیت کرتے ہیں کہ اہل بیت کے پاس چلے جائیں، ہمارے انتقال ہو جائے، جب یہ اہل بیت کے پاس آتے ہیں تو پوری زندگی کی خدمت میں رہتے ہیں، جب مولا کربلا جاتے ہیں تو ان کو بھی ملکیت ملتا ہے، اور اس طرح سے وہ گزرتا رہتا ہے، اور جب کربلا میں عاشورے کا دن آتا ہے تو امام حسین اسلام سب کو تو اجازت نہیں ہے، امام کو اجازت نہیں، جب بھی آتے اجازت نہیں رکھتے جناب جون تو مولا بڑی محبت سے ان کو جمع کرتے ہیں، پوری زندگی تو مولا کی خدمت کی۔ اب جناب جون پریشان ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے میں ان لوگوں میں شامل ہوں گا جس کی تمنا علی نے کی تھی، جس کی تمنا عقیل نے کی تھی، اور کربلا کے بارے میں ان کو خبریں معلوم تھیں، ماحول میں رہتے جانتے کربلا کی تیاری ہو رہی ہے، اور خبر سن کے کہیں نہ کہیں دل میں ایک کاش ہم بھی ہوتے، اور اس طرح کا خلوص سے خدمت کر رہے تھے اہل بیت کی، یہ اہل بیت کا آپ تصور کریں کہ انسان خلوص سے اگر اہل بیت کو دیکھ رہا ہے تو کہیں بھی ہو، کس حالت میں ہو، اہل بیت اسے اپنی طرف کرتا ہے، خدا اسباب فراہم کرتا ہے جو تصور نہیں کر سکتے کہ ان کو خدا نے مرتبہ دیا۔ اللہ اکبر۔ اب جناب امام حسین کے پاس آتے ہیں تو مولا پھر اجازت نہیں دیتے ہیں، تو عجیب جملہ کہتے ہیں مولا میں سمجھ گیا کہ آپ کی پاکیزہ خون میں میرا پاکیزہ خون نہیں ہے، یا تو میرا نجس خون ہے، میرا حسب و نظر آپ کے مقابلے میں کہاں ہوں، اور قربانی ایسی ہے جو دنیا کی پاکیزہ ترین لوگوں کی قربانی ہے، کہ صبح قیامت کے لیے خدا کو عزت بنانا ہے، اس لیے شاید آپ مجھے جو ہے اجازت نہیں دے رہے، یہ سننا تھا کہ مولا کہتے ہیں اچھا جون جاؤ، اب جون بوڑھے ہو چکے ہیں، تصور کریں میدان جنگ کا سفر کرتے ہیں، وہاں پہنچے زبردست جنگ کرتے ہیں، جب جنگ کر زمین پہ گرتے ہیں تو مولا کو آواز دی، وہاں میں حسین کے سہارے آتے ہیں اور ان کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں، جون کا سر ہے، امام حسین کا زانو ہے، اور مولا دعا کرتے ہیں، ہمارے لیے حجت تمام کرتے ہیں، اور ان تمام پردوں کو ہٹا دیتے ہیں جو بظاہر دنیاوی ہوتی ہیں، اور جون کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، خلوصی سے قسمت ہو گئی، اور اس لیے جب چوتھے امام باجاد دفن کرنے کے لیے امام جب آئے تھے مولا دفن کرنے لاش روزہ کو بنی اسد کے ساتھ، تو بنی اسد نے ایک سوال کیا تھا، صحیح حضرت رسول ایک بات بتائیے، کسی کے سر پہ کوئی
لاشوں کا سر تو ہے نہیں، لیکن یہ کس شہید کا لاشا ہے کہ اتنا معطر ہے، اتنا خوشبو سے لگے. تو مولا نے تڑپ کے کہا تھا یہ ہمارے چچا جون کا لاشا ہے، یہ میری بابا کی دعا کرتا ہے. پھر بنی اسد ایک سوال اور کرتے ہیں امام سے، مولا اجازت ہو تو ایک سوال اور کروں. کہو. اب بنی اسد مولا سے پوچھتے، مولا ہم نے آپ کے بابا کا جسم دیکھا، شکستہ جسم دیکھا، کوئی ایسا نشان نہیں تھا جو آپ جس کا حصہ جس پر کوئی زخم نہ لگا ہو، اور ہم جنگ کے ماہرین لوگ، ہم لوگ جنگ کے نشانات کو پہچانتے ہیں، کوئی تیر کا ہے، کوئی تلوار کا، کوئی تبر کا، کوئی بھالے کا ہے، کوئی برقی کا، حتیٰ کہ پتھروں کے زخم ہے. لیکن مولا ہم نے آپ کی بابا کی پشت پہ کچھ ایسے نشانات دیکھے جو ہم سمجھ نہیں پاتے یہ کس بات کے نشانات ہیں. اب یہ سننا تھا تو مولا تڑپ کے کہتے ہیں، سنو بنی اسد، جو گٹھروں کے نشانات ہیں جو میری بابا شب کی تاریکی میں لوگوں کی مدد کر کے اپنے پشت پہ رکھتا تھا. جو لوگ روز روشن میں ان کی غیرت گوارا نہیں ہوتی تھی میرے بابا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، تو میرے بابا ان کی عزت نفس پامال نہ ہونے پائے. اس طرح سے خاموشی سے رات کی شب میں مدد کرتا تھا کہ ان کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ ہمارا کون آلودہ فراہم کرتا ہے، کون ہماری مدد کرتا ہے. آپ تصور کریں جس کو گوارا نہیں تھا کسی انسان کی عزت نفس پامال ہو، اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. وہی حسین کربلا کے میدان میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے کھڑا ہو کے ہاتھ پھیلا کے کیا مانگتا ہے، یہ میرا بچہ پیاسا ہے، ایک چلو پانی. بدلے میں ہوتا کیا، اسی بچے کے خون سے اس کے ہاتھ کو بھرا جاتا ہے. اسی کی بیٹی سگیرہ کو شام کے درباروں میں بازاروں میں ہائے ممی اماں گلا گدا جا رہا ہے، پیاس مارے ڈال رہی ہے.